محلہ خداداد قصہ خوانی بازار پشاور، جہاں ماضی کی سرگوشیاں تین فیمس انسیسٹرل ہاؤسز کی گرتی ہوئی دیواروں سے گونجتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخی شہر پشاور میں بالی ووڈ کی لیجنڈ دلیپ کمار کپور خاندان اور شاہ رخ خان کی تاریخی حویلیاں واقع ہیں، جو پرانے دور کے کئی راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ 5 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہماری ٹیم نے کمیونٹی سٹوری ٹیلنگ کے لیے 2 بار قصہ خوانی کا وزٹ کیا۔ پرانے قہوہ خانوں میں بیٹھ کر جب ہم نے لوکل ایکسپرٹ سے انٹرویوز لیے تو انہوں نے ہماری پوری پرسیپشنز کو ہی چینج کر دیے۔ سب سے پہلے ہم نے دلیپ کمار ہاؤس کا وزٹ کیا، جس کی کنسٹرکشن 1920 میں دلیپ کمار کے والد لالا غلام سرور نے کی تھی۔ 11 دسمبر 1922 کو دلیپ کمار یہاں پیدا ہوئے اور بچپن کے حسین لمحات محلہ خداداد میں گزارے۔ یہ وہ پیریڈ آف ٹائم تھا جب دلیپ کمار کو یوسف خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بعد میں ہوا کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ ہم نے جب دلیپ کمار ہاؤس کی ایکسٹرنل اور انٹرنل انفراسٹرکچر کو دیکھا تو وہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ خستحال صورت میں تھا۔ لوکل ایکسپرٹ آغا جان، جس کی فیملی 100 سالوں سے یہاں آباد ہے، اس کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس ہیریٹیج کو بچانے کے لیے بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ تو پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور اس کے اوپر سیکشن 4 لگایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سیکشن 4 لگا کے اس کو ان کی جو جگہ جو تھی وہ انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ جی اب یہ آگے نہ بک سکے، بلکہ ہیریٹیج کے طور پہ یہ کرے، پشاور کا اثاثہ ہے۔ لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور جن مالکان کے پاس یہ جگہ ہے اور حکومت نے بھی اس کا وہ ریٹ لگایا ہے کہ جسے نہیں مانتا، مثال اس کے نئے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ بھئی یہ تباہ ہو جائے، جب یہ زمین بوس ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں تو تقریباً چینج ہو گیا ہے۔ یہ جو ہمارے بچپن کا جو محلہ خداداد ہے، ہم یہاں پہ کھیل بڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو صرف یہ رہائشی علاقہ تھا، اب رہائش میں کچھ بھی نہیں رہا، سارے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں کیونکہ یہ سارا کمرشل ایریا ہو گیا ہے۔ اچھے پیسے ملے ہیں، لوگوں نے اپنی جگہ بیچ کے نکل گئے ہیں یہاں سے۔ اب یہاں یہ کرنا پڑے گا، اس کے مالکان سے بات کرنی پڑے گی اگر اس ہیریٹیج کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس ایریا اس گلی میں صرف ایک گھر یہی رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، ادھر بھی مارکیٹ ہے، سامنے کی سائڈ میں مارکیٹ ہے، پیچھے بھی مارکیٹ ہے۔ دلیپ کمار ہاؤس کے بعد ہم نے کپور حویلی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ اس کی کنسٹرکشن بھی 1918 سے لے کر 1922 تک کمپلیٹ ہوئی تھی، ٹھیک اس ٹائم جب دلیپ کمار ہاؤس تعمیر ہو رہا تھا۔ پرتھوی راج کپور کے والد دیوان بشیش ورناتھ کپور نے اس کو تعمیر کیا تھا، جو اس وقت برٹش انڈیا میں ایز اے پولیس کانسٹیبل سرو کر رہے تھے۔ راج کپور اس فیملی کا سب سے مشہور شخصیت ہے جو اس حویلی میں پیدا ہوئے۔ یہ حویلی قصہ خوانی کے دل میں واقع ہے، جس کو کبھی دی اسٹریٹ آف سٹوری ٹیلرز کہا جاتا تھا۔ ایشیا کے مختلف ریجن سے ٹریڈرز یہاں آتے تھے اور اپنی کہانیاں بیان کرتے ہوئے گھنٹوں اور ایون کئی دنوں تک ریسٹ کرتے تھے، جس سے یہ جگہ ایک اکنامک ہب بن گیا تھا۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد کپور فیملی انڈیا کے شہر ممبئی شفٹ ہوئی اور بعد میں راج کپور انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور سٹار بن گئے۔ کپور ہاؤس اب بھی نہایت خراب کنڈیشن میں ہے۔ لوکل ایکسپرٹ نجیب اللہ خان کا کہنا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ نے کپور ہاؤس کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے، لیکن آج تک اس پر صحیح کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی۔ 2018 میں رشی کپور کی ریکویسٹ پر گورنمنٹ نے اس کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس کو پریزرو رکھنے کے لیے آج تک صحیح ایفرٹس نہیں لگائے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آرکیالوجی والوں کو گورنمنٹ نے حوالے کیا ہوا ہے اور یہ اس کا فنڈ منظور ہوا ہے۔ آج دن تک آپ جا کر دیکھیں، اس کا فرنٹ ہی صرف نظر آ رہا ہے، اگر اس کے بیچ میں دیکھیں تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ششی کپور انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے جو دادا تھے اس نے یہ کرائے پر رکھا تھا، وہ چونکہ یہاں پر ملازم تھے اور یہ گھر ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اس کے مالکوں کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اس کا یہ حال کیا ہو گیا۔ آرکیالوجی والے انہوں نے باقاعدہ اس گھر کو لے کر آج دن تک کوئی ہاتھ نہیں لگایا، 5 روپے نہیں لگائے۔ آپ اس کے مین گیٹ کے اوپر انٹر ہو جائیں تو صرف لا کر انہوں نے پائپ کھڑے کیے ہیں، لوگوں کے
मुंह बंद करने के लिए। कपूर हवेली से थोड़े फासले पर शाहरुख खान का आबाई घर है। इसको शाहरुख खान की ग्रेट ग्रैंडफादर सरदार शाह मोहम्मद खान ने 1898 में तामीर किया था। शाहरुख खान की वालिद सजाद मेहरबान इस घर में पैदा हुए थे। ये घर कदरे बेहतर हालत में है। शाहरुख खान की फादर रिलेटिव्स यहाँ आबाद है। पब्लिक के लिए अंदर जाना मना है क्योंकि ये अब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। शाहरुख खान की कज़न नूरजहां इस मकाम में रहती थी। खुद शाहरुख खान ने 1978 और 1980 में यहाँ कई दिन गुजारे थे। मुन्नी, जिसका असल नाम नूरजहां था, यहाँ से जनरल काउंसलर मुंतखब हुई थी। लोकल एक्सपर्ट गुल खान का कहना था कि 2017 में मुन्नी की वफात के बाद अब बहुत कम लोग यहाँ का विजिट करते हैं क्योंकि वो शाहरुख खान की क्लोजेस्ट रिलेटिव थी और विजिटर्स को वेलकम करती थी। मैं इधर का दुकानदार हूँ। तकरीबन इधर 10-12 साल मेरे हो गए इस इलाके में। इससे पहले मेरे बड़े इधर दुकानदारी करते थे। शाहरुख खान इधर 8 साल का था। इधर इसके कज़न रहते हैं, उनके घर में आया था और वो उन्होंने विज़िट किए। स्वात में इन इलाकों में इन्होंने विज़िट किए। बड़े सगीर पाक व हिंद के वक्त से बने हुए घर हैं। ये उस वक्त के बने हुए घर हैं। इनमें हिंदू भी रह चुके हैं, कई आबादी इनमें गए और वही पुरानी आबादी है जो उस वक्त में बनी हुई है। घर का तो ये है कि अगर हुकूमत इस पे नज़र डाले और इसको कोई ख्याल रखे, इसके ये पुराना हो चुका है ये आबादी, इसको नहीं बनाए, उसके मुरम्मत का काम करे, फिर दूर दूर से फ़ौरन लोग आएंगे इसे देखने के लिए, तो ये हुकूमत के फ़ायदे में ये बात है। ये 3 आबाई घर न सिर्फ माजी की आसार है बल्कि हमारे सकाफती वर्से के दरवाजे हैं। सोसाइटी, गवर्नमेंट और महकमा आसार कदीमा के लिए ज़रूरी है कि इन तारीख़ी ख़जानों को महफूज रखे, इनकी तज़य्युन व आराइश करे और अपने दरवाजे सयाहों के लिए खोले ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इसका पता चल सके।